الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. هكذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. منائی جاتی ہے، دیوالی منائی جاتی ہے، یا اس کو دیپالی کہہ دیں، یا کوئی بھی اس طرح کا تہوار منایا جاتا ہے جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس میں مسلمانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ تو عرض یہ ہے کہ جس طرح مسلمان کے لیے ہولی منانا جائز نہیں ہے، اسی طرح اس کی مبارکباد دینا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اس کی مبارکباد قبول کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. اور جناب والا اس کی اگر کوئی مٹھائی دیتا ہے تو اس مٹھائی کا کھانا بھی درست نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر تعلیمات سے آپ واقف ہوں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کے اندر تشریف لائے تو وہاں پر کفار کی 2 عیدیں ہوا کرتی تھی. تو اس کے مقابلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عیدوں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 2 عیدیں عنایت فرمائی ہیں، جن میں سے ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہے. فرمایا کہ وَقَدْ أَبَدَّ لَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِّنْهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بہتر آپ کے لیے دن مقرر کیے ہیں خوشی کے، عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن. لہٰذا اس حوالے سے مسلمانوں کو اسلام کے علاوہ جب ہم جو کوئی بظاہر مسلمان یہ جو ہے اسی طرح کے کوئی دین کے اندر بدعات کرتے ہیں اور نام مسلمانوں کا استعمال کر کے شرک کرتے ہیں اور قبروں کی پوجا کرتے ہیں، یا جناب کسی غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور ان کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہیں، نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، جب اس سے قرآن نے واضح طور پر منع فرمایا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں یہ ان کے نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں. تو اسی طرح اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. تو جو اسلام کو قبول نہیں کرتا، جو کہ اللہ پاک کا دین ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، تو ظاہر ہے وہ اللہ رب الجلال کا مخالف ہے، اللہ کے دین کو قبول نہیں کرتا. جب وہ اللہ پاک کے دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ایسا شخص یا ایسی قوم یہ غیر مسلم کہلاتے ہیں. اب وہ اپنے تہوار کے اعتبار سے جو کرنا چاہیں وہ ان کا مسئلہ ہے، نہ وہ ہمارے احکام پر چلتے ہیں اور نہ جو ہے ہم ان کے لیے کسی بھی قسم کا حکم نافذ کرنے کی جناب طاقت رکھتے ہیں. البتہ اسلام کے اندر اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ ہولی منانا تو دور کی بات، جو ہولی منا رہا ہو وہاں پر مسلمان کو شریک بھی نہیں ہونا چاہیے، تاکہ یہ میسیج نہ جائے کہ جناب یہ لوگ اللہ کے علاوہ معبودوں کو پکارتے ہیں. یہ لوگ جو ہے اپنی ایک دیوی ہے ان کی، اس دیوی کو خوش کرنے کے لیے سمجھتے ہیں، اس کو بناتے بھی خود ہیں، پتھر کی دیوی بناتے ہیں، وہ خود بھی نہیں بن سکتی اپنے آپ، اس کو بناتے بھی خود ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری مالداری اور خوشحالی کی دیوی ہے، اس کی ہم پوجا کرتے ہیں تو یہ ہمیں خوشحال بناتی ہے. تو غرض وہ کرتے ہیں تو ان کا مسئلہ ہے اپنا، کریں نہ کریں اس میں ہماری کوئی بحث نہیں ہے. ہماری بحث ہے اسلام کے اندر، مسلمانوں کے اندر. تو مسلمان یہ سوچے کہ جب وہ اللہ کے مقابلے کے اندر کوئی باطل معبود کو پکارتے ہیں، سینکڑوں ان کے باطل معبود ہیں، تو ان کا کوئی بھی مذہبی عمل کیسے درست ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ان سے لازمی بچیں، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچنے کی دعوت دیں. یہ نہیں ہے کہ جناب مذہب سے انسان بڑا ہے، یہ اس طرح کی باتیں کر کے یہ جو ملحدین ہیں نا، ملحدین اسلام بیزار، یہ ملحدین نے ہمیشہ اسلامی احکام کو دھچکا لگانے کی بڑی کوشش کی ہے اور ضرر اور نقصان پہنچایا ہے. ان کے پیچھے کبھی بھی لگنے کی کوشش نہ کریں، وہ خود جو کرتے ہیں وہ اپنا کام جانیں. مسلمانوں کو ملحدین کے ان یعنی کہتے ہیں نا کہ
چکنے اور چمکیلے واردات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بھائی جب اسلام ایک غالب دین ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ پاک نے اپنے رسول کو بھیجا تاکہ یہ دین جو ہے دوسرے تمام ادیان پر غالب ہو، ان پر ظاہر ہو۔ جب یہ دین غالب ہے تو غالب دین والے، اسلام والے، مغلوب دین کے مذہبی عمل کے اندر کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا اپنی اہمیت پہچانیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جناب ان کو ہولی منانے نہ دیجیے۔ اسلامی مملکت کے اندر ہر کسی کو مذہبی آزادی ہے، لیکن آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اللہ پاک نے مسلمانوں کو عزت بخشی ہے وہ اپنی عزت اتار کر جناب مغلوب کے ساتھ ایسے مذہبی تہواروں کے اندر شریک ہو جائیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصل دین اسلام کی جو ہے توہین ہوتی ہو۔ ہمارے عمل، کردار اور ہمارے قول اور فعل سے ایسا کوئی بھی عمل نہیں ہونا چاہیے جس سے ان کو تقویت ملے کہ جناب انسانیت سب سے مقدم ہے، مذہب پیچھے۔ انسان کو پیدا اللہ پاک نے فرمایا ہے، اللہ رب الجلال کا دین جس کے لیے قابل قبول نہیں ہے وہ انسان کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے۔ اسلام کے علاوہ باقی جو مذاہب ہیں ظاہر ہمارے دعویٰ کے مطابق تو وہ باطل ہیں، اگر وہ اپنے مذاہب کو ٹھیک سمجھتے ہیں تو ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن ان کے پاس ہمارے جیسے دلائل، قرآن جیسی کتاب، محمد مصطفیٰ جیسا یعنی ایک زبردست شخصیت کائنات کے اندر کوئی بھی نہ پیش کر سکا ہے، نہ ہی کائنات کے ختم ہونے تک پیش کر سکیں گے۔ تو عقلی دلائل کے اندر بھی وہ پیچھے ہیں، نقلی دلائل کے اندر بھی وہ پیچھے ہیں۔ امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسلام پر صحیح طور پر محمد مصطفیٰ کے دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔